بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایچ ایم وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت ابو جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب سے اور وہ عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں محو خواب تھا کہ میں نے ایک دہشتناک خواب دیکھا اور نہایت خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں قریش کی ایک کانا عورت کے پاس پہنچا۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور میری زلفیں کاندھوں میں لٹک رہی تھیں۔ کانا نے میرے چہرے سے افسردگی محسوس کر لی۔ میں ان دنوں اپنی قوم کا سردار تھا۔ کہنے لگی، اے ہمارے سردار، کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تو پیش نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا، ہاں، ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے قبل اس کانا عورت کا دایاں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدعا بیان کرتا تھا، مگر میں نے اپنا مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور سیدھا جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا جس کا سر آسمان تک جا پہنچا اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں۔ وہ درخت سورج سے زیادہ روشن و منور تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب عرب و عجم اسے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا نور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور قریش کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے، لیکن جب قریب ہوئے تو دیکھا ایک نہایت حسین نوجوان جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا۔ انہیں مار بھگایا، ان کی پسلیاں توڑ دی اور آنکھیں باہر نکال دی۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی کہنا کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ کہنے لگی، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے دین پر چلیں گے۔ عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم کے چند شیوخ نے بتلایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے۔ ان دنوں عبد المطلب مکہ میں بقید حیات تھے۔ ان کے ساتھ ایک یہودی تیمہ بھی شریک سفر تھا۔ وہ مکہ یا یمن میں بغرض تجارت جا رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا، ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے کہ اس شخص کی پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح تحس و نحس کر دے گا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے بت خانے میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یکایک عامر کا بت اوندا گرا اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا، تم نے سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے بھی سنا ہے۔ اے عامر، ذرا یہ تو پوچھے کہ وہ کہاں پیدا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا، اے مبارک حاتف، وہ کہاں پیدا ہوا اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار اور اپاہج تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ سے سرفراز فرمایا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ تشریف لایا۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در دولت پر حاضر ہوا اور عرض کی، خدا را اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوزائیدہ بچے کی زیارت کرا دیں۔ حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ یہ دیکھتے ہی آپ کے قدموں میں جا بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا تھا۔
جو آپ کا گہرا دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی یہ شکل و صورت ہوگی۔ ابھی یہ بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پادری نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں، پشت مبارک اور قدم کو دیکھ کر کہا تو پکار اٹھا، وہ نبی تو یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا میرا بیٹا۔ پادری نے کہا ہم تو اس کو آپ کے بیٹے کو کتاب کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ تو اس وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ رحم مادر میں تھا۔ پادری نے کہا تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنی اولاد سے کہا اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، تم سنتے نہیں ہو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننیال میں لے آئی۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا نام احمد ہے۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا، اس وقت اس نے کہا یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت بی بی آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ واپس لے آئی۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔